معاذ بن جبل اور ثعلبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے غلام بھی ہیں، بال بچے بھی ہیں، اور ہم مالدار بھی ہیں، کیا کچھ اللہ کی راہ میں دیں؟ جس کے جواب میں قل العفو کہا گیا، یعنی جو اپنے بال بچوں کے خرچ کے بعد بچے۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس کی یہی تفسیر مروی ہے۔ طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر چیز میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی دیتے رہا کرو۔ ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں افضل اور بہتر مال اللہ کی راہ میں دو۔ سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ضرورت سے زائد چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ سب دے ڈالو اور پھر خود سوال کے لیے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے کام میں لاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس ایک اور ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ایک اور ہے۔ فرمایا اپنے بچوں کی ضروریات میں لگاؤ۔ اس نے کہا ایک اور بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اب تو خود دیکھ بھال سکتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص سے فرمایا اپنے نفس سے شروع کر، یعنی اپنے مال کو خرچ کرنا، پہلے اسی پر صدقہ کر، پھر بچے تو اپنے بال بچوں پر، پھر بچے تو اپنے رشتہ داروں پر، پھر بھی بچے تو اور دوسرے حاجت مندوں پر۔ مسلم ہی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے افضل خیرات وہ ہے جو انسان اپنے خرچ کے مطابق رکھ کر باقی بچی ہوئی چیز کو اللہ کی راہ میں دے۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے۔ پہلے انہیں دے جن کا خرچ تیرے ذمہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم، جو تیرے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں دے ڈالنا ہی تیرے لیے بہتر ہے، اور اس کا روک رکھنا تیرے لیے برا ہے۔ ہاں، اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ یہ حکم زکوٰۃ کے حکم سے منسوخ ہو گیا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ کی آیت گو اس آیت کی تفسیر اور اس کا واضح بیان ہے، ٹھیک قول یہی ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ احکام واضح کر کے کھول کھول کر ہم نے بیان فرمائے، اسی طرح ہم باقی احکام بھی وضاحت اور تشریح کے ساتھ بیان فرمائیں گے۔ وعدے وعید بھی صاف طور پر کھول دیے جائیں گے تاکہ تم دنیا فانی کی طرف سے بے رغبت ہو کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ حسن رحمہ اللہ نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، اللہ کی قسم جو غور و تدبر کرے گا جان لے گا کہ دنیا بلا یعنی آزمائش کا گھر ہے، اور اس کا انجام فنا ہے، اور آخرت جزا اور بقا کا گھر ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں غور و فکر کرنے سے صاف معلوم ہو سکتا ہے کہ دنیا پر آخرت کو کس قدر فضیلت ہے، پس عقل مند کو چاہیے کہ آخرت کی بھلائی کے جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔